السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ بالعموم تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بس آگے کوئی کام ہی بتا دیتے ہیں، اور یہاں جو کام بتانے ہیں وہ یہ کہ آمنو باللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ، دل کی اخلاص کے ساتھ، یعنی اپنی نیتوں کی پہلے تصحیح کرو، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، مرضات اللہ، تب وہ ایمان جو ہے وہاں پہ قبول ہوگا۔ پھر جب یہ اخلاص آ گیا تو اب اس اخلاص میں نقص ڈالنے والے ہر عمل سے گریز اختیار کرو، اپنا عمل ٹھیک کرو۔ جو بھی مفسدات ہیں، یعنی جو اس عمل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یا عمل کو خراب کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، اور ان کو تمہاری نظروں میں ہونے چاہیے کہ کون کون سا عمل جو ہے وہ اس اخلاص کے رخنے ڈال سکتا ہے، اس حسن عمل میں رخنے ڈال سکتا ہے، اس سے بچو۔ اور اگر ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرو، جس کی پہلے بات آ چکی ہے کہ ایمان والے تو جو ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً پلٹ آتے ہیں، اس حد تک کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ والا معاملہ ہوتا ہے کہ 100 دفعہ، یعنی ایک غلطی ہوئی ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پھر اگر غلطی ہو جاتی ہے پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اس کی غلطیاں اور اس کے عمل کی کوتاہی اس کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونے دیتی، وہ اس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ اس معاملے میں چوکنا رہتا ہے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ہر لمحہ، اس کے لیے وہ ان علوم کا حصول کرتا ہے جو کہ اس معاملے میں اس کی معاونت کر سکیں۔ تو یہ علوم جو ہیں وہ ظاہری علوم بھی ہیں کہ جو بھئی کام کیسے کرنا ہے، اور اپنے باطن کی اصلاح کی بھی ہر لمحہ کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ اصل تو وہ باطن ہے جو کہ صحیح راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو نہ پھر اس کی حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ان تمام معاملات پر موت آنے تک وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدمی اختیار کرے، اور اسی کی اس کی دعا ہے۔ تو یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اخلاص سے نیت، عمل کی اصلاح، عمل کے راستے میں رکاوٹ بننے والی جو چیزیں ہیں ان کا علم اور ان کو ہٹانے کی کوشش، اور اگر کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کا رویہ اور ثابت قدمی کی دعا، اور حصول علم جو ہے وہ مسلسل رکھتا ہے تاکہ وہ یعنی اپنے علم کو بڑھاتا رہتا ہے، اپنے اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کتابوں پر، یعنی یہاں پہ آگے تو یہ نا کہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی تمام، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتابوں اور تمام رسولوں کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اہل ایمان کو ایمان پر قائم رہنے میں مدد فراہم کریں، اور جو بھی اللہ، ملائکہ، کتابوں، رسولوں اور آخرت کا انکار کرتا ہے، یعنی اگر وہ یہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا تو دوسری صورت میں گویا کہ وہ ان سب کا انکار کر رہا ہے، تو فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو پھر گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ
اس انسان پر کیفیتیں آتی رہتی ہیں، اس اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس کے ایمان کے معاملات میں. وہ ایمان لاتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کفر کا رویہ آ جاتا ہے، پھر وہ ایمان کی طرف پلٹتا ہے، پھر وہ کفر کی طرف جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ طرز عمل مستقل عادت بن جائے تو پھر پلٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو حتی الامکان روکنا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنی رسی کو اتنا ہی ڈھیلا چھوڑے کہ جو اسے نافرمانی کی حدود میں نہ داخل ہونے دے، تو اپنے رب کے ساتھ وہ چمٹا رہے. کیونکہ اگر اس کو ڈھیلا چھوڑ دے گا تو وہ تو کفر میں بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ جو کفر میں بڑھتا چلا گیا، اب کیا پتا جب وہ موت آئے تو کفر کی حالت ہی میں اس کو موت آ جائے. تو اگر ایسا ہو اور اس کو معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی، تو پھر تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، یعنی کفر پر اصرار اور کفر کے طرز عمل کو مسلسل کیے چلے جانا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے اور اس کو ہدایت نہیں نصیب ہو پاتی. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. دوسری طرف جو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے تو ایسا مطلب بعض کا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ غلطی کرنے لگتا ہے تو جیسے اسے کان سے پکڑ کے واپس لایا جاتا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے، اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے اس غلطی کا صدور نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ اس لیے ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی بھی مانگتے رہنا چاہیے. تو مطلب اس معاملے میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو ذرا بہت ہی سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے اور دل کے یقین کے ساتھ، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے مولا بس یہ تو مجھے دے ہی دیں، بس مجھے ہدایت پہ رکھیں، ہدایت پہ قائم رکھیں، ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھیں جن پر آپ نے انعام کیا، اور مجھے نہ جانے دیں اس راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا. تو اگر یہ دعا دل کی حاضری کے ساتھ مانگی جائے گی تو انشاءاللہ وہ خود ہاتھ پکڑ کے راہ راست پر چلاتے ہیں. تو جو ایسا نہیں کرتا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، وہ جدھر مرضی ٹکریں کھاتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی پکڑ کے نہیں لاتے راہ راست پر. اس دعا کے لحاظ سے میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ اس کو ہمیں پلورل کے لحاظ سے بتایا گیا، جمع کا صیغہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا قوی ہوتا ہے، اس کی دعا بھی اتنی ہی زیادہ یقین والی ہوتی ہے. اور دعا کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ پورے یقین سے مانگو، تو اس کا اثر بھی دور تک جاتا ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہماری ہدایت کے لیے، اس کا اثر آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. یعنی صدیوں تک چلتا ہے، ہزاروں سالوں تک چلتا ہے، دور دور تک پہنچتا ہے. تو ہم بھی جب یہ دعا مانگیں تو اس میں ذرا دیکھ لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ کس کس کو ہم شامل کر رہے ہیں. ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ بس مجھے ہدایت ملے، ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے سارے گھر والوں کو ہدایت نصیب ہو جائے، ایک یہ ہو سکتی ہے کہ میرے سارے خاندان اور قبیلے کو ہدایت نصیب ہو جائے. اس سے بھی اور وسعت اختیار کریں تو کہیں کہ سارے مسلمانوں کو ہدایت نصیب ہو جائے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ مولا ٹرمپ کو بھی ہدایت دے دے، مودی کو بھی ہدایت دے دے، بش کو بھی ہدایت دے دے، تو ساروں کو ہم شامل کر سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ سب کی ہدایت کی آرزو رکھیں اور دعا مانگیں. جب یہ خیال آئے گا نا کہ بھی سب کی ہدایت کی میں دعا مانگ رہی ہوں تو میں کوشش بھی کروں گی، لیکن چونکہ میں سب کی ہدایت کی درخواست ہی نہیں کرتی تو پھر میں کوشش بھی نہیں کرتی. تو یہ ایک بڑی پتہ نہیں، مجھے تو اس کا بہت کچھ دنوں سے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم تو دعا ٹھیک سے مانگتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے تو ہدایت کے راستے جو ہے وہ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے یا کمزوری ہے اس معاملے میں. تو اصل کمزوری تو میرے اپنے اندر ہے نا، تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنا ہے اور اس دعا کی وسعت جو ہے اس کو ساری انسانیت تک پہنچا دیں. دوسری طرف اب یعنی جو یہ طرز عمل اختیار کرتے، ایک تو وہ ہے نا جو صریحاً کفر کرتے ہیں، تو ایک وہ ہے پھر منافقین کا طرز عمل. یعنی تین قسم کے جو لوگ ہیں. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو ان منافقین کو جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں،
ان کو اپنا ولی بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جا رہے ہیں؟ عزت تو پھر ساری اللہ ہی کے لیے ہے. پھر یہ وہی بات کہ تعلقات کے وہ 4 درجے ضرور ذہن میں رکھے ہیں. جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ صرف موالات ہے، دل کی محبت، قریبی تعلق، ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا. باقی جو چیز ہے جس کو مواسات کہا گیا ہے، ہمدردی ان کے ساتھ ہونا، تو ہمدردی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں، اور ہمدردی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ میں حق بات حد الامکان پہنچانے کی کوشش کروں ہر شخص تک، اس زمین پر رہنے والے ہر بندے تک. اور پھر دوسرا جو ہے، یعنی ٹھیک ہے ہمدردی، مالی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے. تو مواسات کا، مدارات کا اور معاملات، یہ 3 تعلقات میں ان کی ممانعت نہیں ہے، یہ رکھے جا سکتے ہیں کفار کے ساتھ بھی، منافقوں کے ساتھ بھی. ہاں البتہ اگر کسی کا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ پھر دل کا تعلق تو نہیں ہوگا نا، وہ محبت والی بات تو نہیں ہوگی. یہ دلی محبت کا معاملہ تو گھر میں بھی بات، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے یا بیوی کے دل میں شوہر کے لیے پیدا ہو جائے. تو یہ الگ معاملہ ہے، محبت اور چیز ہے اور تعلق رکھنا اور چیز ہے، تو اس کو گڑبڑ نہیں ہونے دینا چاہیے. لیکن منافقین کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے بجائے ان کی موالات کفار کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس لیے کہ وہ ان سے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں اچھے بننا چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن عزت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا خزانہ اللہ کے پاس ہے، تو جس کو اللہ عزت نہ دے اس کو عزت مل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو مل جائے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا لِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ کی کہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دیا جا چکا ہے، اور یہ پہلا حکم سورۃ الانعام میں آ چکا ہے جو مکی سورت ہے، کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر کا رویہ ہے یا کفر کی بات ہو رہی ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے احکام ہوں گے، تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تو تمہارے معاملے میں انتظار میں ہیں، یعنی وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کس کا پلڑا بھاری ہے تو اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کریں. اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو فتح نصیب ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، الم نکم معکم. اور اگر کچھ حصہ کافروں کو مل گیا تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا، اور اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی، بلکہ مسلمانوں وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اہل ایمان پر غلبے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا کفار کو، کبھی بھی نہیں ملے گا. اس بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اصل میں جس محفل میں یا جن لوگوں کی معیت میں یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اگر وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی خلاف ورزی ہو، یعنی اس میں صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یکفر بہا، اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایسی محفل ہے جہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو مجھے یہ حکم ہے کہ وہاں سے میں وہاں نہ بیٹھوں. فلا تقعدوا معهم، یعنی عام بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ میں بیٹھ سکتی ہوں. مثلا میں اپنے لحاظ سے بات کروں گی کہ فرض کیا کوئی بڑی اکیڈیمک نوعیت کی کوئی کانفرنس ہے، کوئی سیمینار ہے،
وہاں ہم اس بحث میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ پیپرز پڑھے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہی اگر وہاں پر اللہ کے کسی حکم کا انکار ہو تو پھر میری ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو میں وہاں پر اللہ کے دین کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جاؤں اور صحیح بات لوگوں تک پہنچاؤں، اور اگر میں ایسا نہیں کر سکتی تو پھر میں وہاں سے نکل جاؤں، واک آؤٹ ہی آپ مطلب کہہ لیں اس کو، واک آؤٹ کر جاؤں، یعنی وہاں ان لوگوں کے درمیان بیٹھے رہنا۔ مثلا بعض اوقات اللہ کے احکام کی اپنے پیپرز میں وہ کسی طرح کوئی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور یا پھر بعد میں کوئی ناچ گانے کی محفل ہے، کوئی پینے پلانے کی محفلیں ہو جاتی ہیں، تو اگر ایسا ہو تو پھر وہاں سے اٹھ جائیں، اس دسترخوان پہ بھی نہیں بیٹھنا جہاں شراب جو ہے بس پلائی جا رہی ہے۔ تو یعنی یہ بالکل اسی طرح مکسڈ گیدرنگز، مخلوط مجالس، تو وہاں پر سجی بنی عورتیں ہیں اور میں بھی انہیں میں بیٹھ جاؤں، تو پھر یہ جو ہے یہ غیر مناسب رویے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار ہے اور استہزاء ہے، پھر ان کے درمیان مت بیٹھنا۔ فلا تقعدوا معهم، بالکل واضح جو ہے نا حکم ہے، بیٹھنا ہی نہیں ان کے ساتھ۔ تو یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی معصیت کے فعل پر راضی ہونا، اس کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، اس فعل کے ارتکاب کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی محفل میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو روکنے کی قدرت نہ ہو تو بس اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ وہی بات ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روکنے کی قوت تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روکنے کی ہمت، بات بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر دل میں تو برا سمجھو، تو دل میں برا سمجھو گے تو پھر وہاں تو نہیں بیٹھو گے نا، پھر اٹھ کے آ جاؤ گے۔ تو یہ طرز اس چیز کو اور ان درجات کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایک منافقین کا طرز عمل ہے، جامع المنافقین والکافرین، یعنی وہ تو کفر کر رہے ہیں، تو جو ان کے ساتھ شامل ہیں ان کو راضی رکھنے کے لیے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہی تو منافقت ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پر کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کفار کو اہل ایمان پر کبھی غالب نہیں کرے گا۔ اب یہ بھی بعض کا ہمیں آتا ہے کہ اس وقت تو وہی غالب لگتے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں پھر ہمارا اپنا ایمان ہی کمزور ہے، ہم مومنین کوئی ہیں ہی نہیں کہ ان پر کفر جو ہے وہ یا کفار جو ہیں وہ غالب آئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار کا غلبہ جو ہے وہ صرف جسموں پر ہے، دلوں پر نہیں ہے۔ کفار کا غلبہ سیاسی ہے، وہ کوئی روحانی نہیں ہے۔ تو یہ روحوں پر غلبہ نہیں آ سکتا کفار کا کبھی بھی، اور اہل ایمان اگر اپنے ایمان کے بل بوتے پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی معاشرت ٹھیک کریں، اپنی معیشت کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم کریں اور پھر جہاد کریں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کفار کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ یعنی جب کبھی چاہے کسی چھوٹے گروہ نے بھی یہ کوشش کی ہے تو کفار کا غلبہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یا وقتی چیز حاصل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک مستقل نوعیت کا غلبہ انہیں کبھی نہیں مل سکتا، ملتا بھی نہیں ہے۔ چنگیز خان نے حملہ کیا تو اس کے مقابلہ کرنے والے کوئی بادشاہ نہیں تھے، وہ علماء تھے جنہوں نے اس کو جا کے فکری شکست دی، حتیٰ کہ وہ اس کا بڑے لشکر لے کر جو آیا تھا اور اس نے تہس نہس کر ڈالا تھا ساری اسلامی سلطنت کو جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو لیکن 100 سال سے بھی کم عرصے میں وہ سب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اسی طرح اب موجودہ دور کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اور مجھے تو بڑا مسئلہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ہی نہیں اسلام رکھا ہوا، معاشرت ہی نہیں ہے اسلام۔ اگر گھروں میں ہم اس معاشرت پر عمل کرنے والے ہوں جس کی کم از کم سورہ نساء میں ہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر باقی معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت معاشرہ نہ بن جائے۔ تو جب یہ خوبصورت معاشرہ ہوگا تو لوگ خود بخود اس کی طرف آئیں گے اور اس میں ایک بنیاد مرصوص والی کیفیت پیدا ہوگی، دل ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غلبہ نصیب کریں گے۔ اس لحاظ سے مجھے اس اللہ تعالیٰ کے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مومن بننا ہے، مجھے اس چیز پر عمل کرنا ہے، مجھے اپنے گھر کو ایمان کا مرکز بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح ہم سب کریں کوشش تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ نصیب فرما دیں، یعنی اس وقت جو سیاسی غلبہ بھی نظر آ رہا ہے، ورنہ فکری غلبہ تو ان کو کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، پھر انہی کی بات منافقین کی جو پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں، ان کو دھوکے میں ڈالا گیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ منافقین کی بہت ساری علامات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، مثلا حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو وہ منافقت کی خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور امانت کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو پھر ذرا آپ دیکھ لیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد چکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ یہاں پر جس علامت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ نظام صلات کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسل مندی سے اٹھتے ہیں، یا تو قائم ہی نہیں کرتے۔ مطلب اس دور میں تو چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جب جماعت ہو جائے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو لوگ مدینہ میں اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گھر بیٹھا رہ جائے، آنا ہی پڑتا تھا۔ لیکن جو منافقین تھے وہ بڑی کسل مندی سے آہستہ آہستہ آخر میں آ کے ملتے تھے۔ کہ اہل ایمان کو ان کا تو یہ حال تھا کہ کبھی کسی کی تکبیر اولا بھی چھوٹتی تو جیسے بس ان سے تو کوئی بڑا نقصان ہو گیا، بڑا اتنا انہیں دکھ پہنچتا تھا کہ بے اختیار ان کی دلوں سے آہیں نکلتی تھی اور وہ رونے والے ہوتے تھے کہ جیسے بہت بڑا نقصان۔ اہل ایمان کی تو مطلب یہی علامت ہے کہ وہ مطلب اعلیٰ ترین درجوں کے حصول کے مشتاق رہتے ہیں۔ تو منافقین جو ہیں ان کو نماز بہت ہی بھاری لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے ایک جگہ کہ وہ بس دیکھتے رہتے ہیں کہ بس نماز کا آخری وقت آئے تو جلدی جلدی ٹکرے مار لیں، جس طرح مرغ ٹھونگے مارتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو کسالہ، اور وہ پڑھتے بھی کس لیے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتی ان کا نماز کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے نماز قائم کر رہے ہیں، بلکہ یراؤن الناس، ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تو انہیں کم ہی یاد آتا ہے، وہ تو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ابھی بھی دکھاوے کے کام زیادہ ہیں، چاہے وہ صدقات ہوں چاہے وہ دوسرے، مطلب کہ لوگ جو ہے نا لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کی بڑی کوشش ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش نہیں ہوتی۔ یہ منافقین کی بنیادی سوچ ہے۔ تو جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتا ہے، بہترین بننا چاہتا ہے، اگرچہ لوگ اس کے خلاف ہی ہو جائیں۔ تو یہ جو بندہ ہے منافق، یہ مذبذبین بین ذالک، وہ نہ اس طرف ہو پاتا ہے نہ ادھر، اس لیے کہ وہ اپنے مفادات کا بندہ ہے، اپنی خواہش کا بندہ ہے۔ پھر مجھے نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ پھر وہی ہدایت کہ جی اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی نہ بنانا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہاں پہ درک، ایک ہوتا ہے درجہ، درجہ تو اونچا ہوتا ہے، تو درک جو ہے یہ نچلے درجوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو درک الاسفل من النار، یعنی اس کا مطلب کہ جہنم کے بھی بہت سارے درجے ہوں گے جس طرح جنت کے درجات کا بتایا گیا۔
تو جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین، اور آپ ان کی کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے سوائے اس کے کہ یہ منافق بھی جو ہیں وہ اگر توبہ کر لیں اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں. اب توبہ اور اصلاح جو ہے وہ دو کاموں سے ہوگی، اور وہ دو کام جو بتائے گئے ہیں اخلاص اور اعتصام. اب یہاں پہ پہلے ذکر ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور پھر وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو جائے. حالانکہ پہلے وہ اپنی نیت خالص کرے گا پھر رسی پکڑے گا نا، لیکن رسی پکڑو تو صحیح، اگر ابھی نہیں بھی اخلاص ہو رہا تو پکڑو تو صحیح، اور پھر کوشش کرو، پھر اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا. جب اس دین کے ساتھ چمٹو گے، اس دین کی خوبصورتیاں دیکھو گے تو خود بخود اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے. تو یہ اصل میں تمام ظاہری اور باطنی اعمال کا دار و مدار یہ دو صفات پر ہے، یہ کہ اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لی جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اعتصام باللہ، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا، جمے رہنا، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لینا. دین یہاں پہ سارا طرز زندگی، یہ بس عمل شروع کر دو. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جب یہ کرو گے یعنی منافق بھی جو ہے وہ مومن بن سکتا ہے، اور ہو جاتے ہیں کہ دل میں پہلے ذرا کسی خوف کی وجہ سے یا کوئی مفادات غالب ہیں تو پھر بندہ غلط راستے پہ ہے. کسی وقت کوئی چیز جو ہے وہ اچانک ذہن میں آئی اور بندے نے اپنا طرز عمل سے صحیح کر لیا، تو مرنے سے پہلے تک یہ گنجائش تو ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے. تو اس لیے یہ دوسروں کو ترغیب دیتے رہنا چاہیے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ اہل ایمان کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. یعنی اگر منافقین بھی ایمان سچے ایمان مومن بن جاتے ہیں تو ان کو بھی اجر عظیم مل جائے گا. اور اللہ کو ویسے کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں ایسے کرے گا کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور تم ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو بہت ہی قدردان ہے اور سب لوگوں کے حال جاننے والا. یہاں پہ شاکرن جب بندے کا ہوگا تو وہ تو شکر گزاری کی کیفیت ہوگی، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جب شاکر کی صفت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کا بڑا قدردان ہے اور ان کے حالات سے بڑا واقف رہتا ہے، بندوں کے حالات سے. یہاں پہ دو صفات بتائی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مطلب کوئی قدر پیدا کرتی ہیں. وہ ایک کہ شکر گزاری کا جذبہ اور دوسرا ایمان. اب اس میں پہلے شکر گزاری یعنی اللہ کی نعمتوں کو ان کا استحضار، کہ اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھو. ہر بندے پر مطلب اس کو کوئی چیز ملی ہو یا کوئی نہیں ملی، ساری چیزیں نہیں ہر ایک کو ملتی نا. تو میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر میں دیکھوں تو زیادہ نعمتیں تو ملی ہوئی ہیں. مطلب اگر مال کم بھی ہے کسی کے پاس تو اس کو جسمانی صحت، بصارت، سماعت، یعنی ایسی کتنی ہی صفات ملی ہوتی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. سانس لینے کی آزادی ہے، سانس لے رہا ہے بندہ، کھانا مل رہا ہے، بھوکا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ساری اتنی نعمتیں. تو شکر گزاری کی کیفیت جو ہے نا یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب کرے. اگر سچ مچ کا شکر گزاری کا جذبہ ہونا تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو یا اس کو اس کی معرفت نصیب نہ ہو. تو اس کے بعد جو ہے پھر لازماً وہ اس کا دل پکار اٹھتا ہے، جیسا ذکر ابھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں تھا کہ جو ہی وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتا ہے تو پھر یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے اللہ کو کسی لمحے بھولتا نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اس کو یاد رکھتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.